حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اڑیسہ کے قریب اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد سے جانے والی خانگی ٹریول بس برماپورم کے پاس مخالف سمت سے آنے والی ایک اور بس سے ٹکرا گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پرانے شہر کے چھتری ناکہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 30 افراد مختلف مندروں کے درشن کے لیے خانگی ٹریول بس میں روانہ ہوئے تھے۔ اس دوران یہ حادثہ پیش آیا جس میں بس ڈرائیور سمیت 3 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں کی شناخت کرانتی، ادے سنگھ اور پلیا کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں 30 افراد سوار تھے۔ حادثے کے بعد بس کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاست میں 10 سال تک اقتدار پر رہنے والی BRS پارٹی کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگتا جا رہا ہے۔ پارٹی کے MLA اور MLCs کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ طور پر اس فہرست میں شیلنگم پلی کے رکن اسمبلی اے گاندھی بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے ساتھ ان کے حامی بھی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ابھی تک BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے علاقے میں خدمت انجام دینے والے ہوم گارڈ نے آج صبح کی اولین ساعتوں میں گڈس ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد پولیس کمشنر کے علاقے میں خدمات انجام دینے والے ہوم گارڈ سمپت نظام آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب آج صبح 4 بجے گڈس ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ گزشتہ چند دنوں سے ناسازی صحت کے باعث ڈیوٹی سے غیر حاضر رہ رہا تھا اور قرض کے بوجھ میں مبتلا ہو گیا تھا اور نشے کا عادی بن گیا تھا۔ آج صبح باہر جانے کے بہانے گھر سے نکلا اور ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ سمپت کا تعلق نظام آباد کے علام گوٹے سے ہے۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 بچے شامل ہیں۔ پولیس ریلوے اس کیس کو درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سمپت کے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ دہلی NCR میں ہفتے کو شدید گرمی کے درمیان موسلادھار بارش کی وجہ سے موسم ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا ہے۔ دہلی اور نوئیڈا سمیت NCR کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے۔ آسمان صبح سے ہی ابر آلود ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی جمع بھی دیکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی، NCR، گجرات، بہار اور راجستھان کے کئی اضلاع میں بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے ہفتہ اور اتوار کو دہلی NCR میں ہلکی بارش کی پیش قیدی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وسطی مہاراشٹر اور ساحلی کرناٹک میں 12 تا 15 جولائی کے دوران بھاری سے بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ گوا میں اگلے 5 دنوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD نے پیش قیدی کی ہے کہ مشرقی اتر پردیش میں اگلے 5 دنوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے حیدرآباد خاص کر پرانے شہر میں پیٹ کے امراض سے متعلق ایک نیا وائرس سر اٹھا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کی روک تھام اور علاج سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں نورو وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی اطلاع ہے۔ متعدد اسپتال میں روزانہ درجنوں کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں۔ علامات میں اسہال، قے اور جسم میں تیزی سے پانی کی کمی شامل ہے جس سے گردوں کو نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے جبکہ مریضوں کو ڈائلیسس بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض اس انتہائی متعدی وائرس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبیر پورہ، یاقوت پورہ، ملک پیٹ کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں سے نورو وائرس کے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وہیں ڈاکٹرز نے دیگر علاقوں میں بھی اس وائرس کے پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ تلنگانہ میں BRS پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ تازہ طور پر شہر کے راجندر نگر اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے BRS کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ جوبلی ہلز میں واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیام گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور پارٹی میں شامل ہو گئے اور ریونت ریڈی نے پرکاش گوڑ کو کانگریس کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی، رکن کونسل مہندر ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ قبل ازیں BRS سے تعلق رکھنے والے 7 ارکان اسمبلی مختلف موقعوں پر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں ڈی ناگیندر، ٹی وینکٹ راؤ، کڑیم سری ہری، پی سرینواس ریڈی، ڈاکٹر سنجے کمار، کے یادیہ، بی کرشنا موہن ریڈی شامل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ BRS کے مزید ارکان اسمبلی بھی کانگریس میں بہت جلد شامل ہونے والے ہیں۔
تلنگانہ حکومت نے ہائی کورٹ میں سرکاری مقدمات کی پیروی کے لیے 19 وکلاء کو گورنمنٹ پلیڈرز سرکاری وکیل مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ قانون کو GO 399 جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ قانون کے سیکرٹری تروپتی نے اس خصوص میں ایک GO بھی جاری کر دیا ہے۔ جن وکلاء کو گورنمنٹ پلیڈرز بنایا گیا ہے ان میں ایک مسلم ایڈوکیٹ بھی شامل ہے۔ جن وکلاء کو گورنمنٹ پلیڈرز بنایا گیا ہے ان میں DV چلپتی راؤ، M شالنی، محمد حسین، B کرشنا، S سومن، E پورن چندر راؤ، G تروپتی ریڈی، A رویندر، A اننت سین ریڈی، M وگنیشور ریڈی، T وینکٹ راجو، P شرون کمار گوڑ، G بھاسکر، H راجیش کمار، G کرن کمار، E وینکٹا ریڈی، K منی دیپکا، پردیپ کمار، سجاتا کوراپتی شامل ہیں۔ حکومت نے احکامات میں کہا ہے کہ وہ ان عہدوں کو 3 سال یا اگلے احکامات تک برقرار رہیں گے۔